ہمارے معاشرے میں بہت سی عورتیں سسرال والوں کے معیار پر پورا اترتے اترتے قبر میں اتر جاتی ہیں۔ محبت سے زیادہ عادت سے ڈرنا چاہیے۔ محبت پھر بھی چپ رہ لیتی ہے، لیکن عادت نشہ ہے، اور نشہ جب تک ملتا رہے انسان اپنے ہوش میں رہتا ہے، نہیں تو وہ ہوش کھو دیتا ہے۔ عادت کا نشہ زہر ہے، خود کو کسی کی عادت نہ ہونے دیجیے۔ بانو کہتی تھیں کہ جس محبت میں کھونے کا ڈر نہ ہو وہ محبت سچی نہیں ہوتی۔ مرد جب وفا کرنے پہ آتا ہے تو وہ کسی حال میں عورت کا ساتھ نہیں چھوڑتا۔ محبت ایک ہی بار ہوگی زندگی میں، جو اس کے بعد تم کرو گے وہ سراسر جھوٹی تسلی ہوگی، ایک دکھاوا ہوگا، اپنے لیے بھی اور دل کے لیے بھی۔ جن سے محبت کی جائے انہیں حاصل نہ کرنے کے بعد ان کا برا نہیں سوچا کرتے جناب، کیونکہ یہ محبت کی توہین ہے۔ اگر کوئی عورت آپ سے اظہار محبت کرتی ہے تو آپ خوش قسمت ہیں۔ عورت کی فطرت میں ہے حیا، اس کی نسوانیت، اس کا وقار اجازت نہیں دیتا کہ وہ کھل کے اظہار کر سکے، مگر جب کوئی عورت اظہار کرتی ہے تو آپ اس کو بے حد بے شمار اور بے انتہا عزیز ہوتے ہیں۔ محبت کوشش یا محنت سے حاصل نہیں ہوتی، یہ عطا ہے، یہ نصیب ہے، بلکہ یہ بڑے ہی نصیب کی بات ہے کہ زمین کے سفر میں اگر کوئی چیز آسمانی ہے تو وہ محبت ہی ہے۔ بانو آپا کہا کرتی تھیں کہ محبت میں کسی کا ساتھ چھوڑنا اس کا قتل کرنے کے برابر ہے، جس کی معافی نہ یہاں ہے اور نہ دنیا میں اللہ تعالیٰ دے گا، کیونکہ دل میں خدا بستا ہے۔ جس سے آپ کو محبت ہو اس کی خاطر ایسی چیزیں چھوڑ دینا جس سے آپ کو محبت ہو، یہ بھی تو ایک محبت ہے۔ انسان سب سے زیادہ سستا محبت کے نام پہ بکتا ہے، اور یقین کیجئے سب سے مہنگی انسان کو محبت ہی پڑتی ہے۔ اپنی بے عزتی کا جواب اتنی عزت سے دیجئے کہ سامنے والا خود ہی شرمندہ ہو جائے۔ اشفاق احمد کہا کرتے تھے کہ جو لوگ ماضی کی یاد اور مستقبل کے اندیشے میں مبتلا رہتے ہیں وہ اپنے حال کو بھی برباد کر دیتے ہیں۔ کوشش کیجئے کہ جس کے لیے تم خود ترس رہے ہو دوسرا آپ کی وجہ سے نہ ترسے، پھر چاہے وہ رشتے ہوں، خوشیاں ہوں یا پھر سکون۔ محبت کے بہت سے رنگ ہوتے ہیں، پر محبت کا سب سے خوبصورت رنگ عزت کا ہوتا ہے۔ ہمیشہ برائی سے نفرت کرنا برائی کرنے والے سے نہیں، ورنہ آپ میں وہ برائی پیدا ہو جائے گی اور آپ پر توجہ کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ محبت عمر خوبصورتی کہاں دیکھتی ہے، کسی عام سے چہرے سے بھی ہو جائے تو وہ دنیا کا سب سے خوبصورت چہرہ لگتا ہے۔ بے وفاؤں کو مارا نہیں جاتا، بے وفاؤں کو پچھتاوے کی زندگی دے کر چھوڑ دیا جاتا ہے۔ دنیا کا سب سے بدقسمت ترین انسان وہ انسان ہوتا ہے جس کی وجہ سے کوئی انسان روئے۔ ہمیشہ کوشش کیجئے کہ آپ کی وجہ سے کسی کی آنکھ میں آنسو نہ آئے۔ جیسے ایک عورت غیر مرد کو چھونے سے بد کردار ہو جاتی ہے، ویسے ہی ایک مرد پاک دامن عورت پر کیچڑ اچھالنے سے بد کردار ہو جاتا ہے۔ بابا جی فرماتے ہیں کہ مرد کے پاس سب سے بڑا خزانہ ایک وفادار عورت ہوتی ہے۔ عورت محبت کر لے تو وہ سب سن کر اپنی ذات کی تذلیل کروا کر بھی محبت پہ قائم رہتی ہے۔ جس سے محبت کی جائے اس سے مقابلہ نہیں کیا جاتا۔ کسی کو پا لینا محبت نہیں جناب، بلکہ کسی کے دل میں جگہ بنا لینا محبت ہے۔ بات یہ ہے سر جی کہ جب محبت مل رہی ہوتی ہے نا تو سمجھ نہیں آتی کہ کبھی محبت دینی بھی پڑے گی۔ عورت ہو یا مرد، اس کی انا اپنے من پسند انسان کے لیے ہار جاتی ہے۔ عزت کے بغیر محبت کا کوئی وجود نہیں ہوتا ہے۔
محبت یہ تو نہیں کہ ایک دوسرے کو ذہنی مریض بنا دیا جائے، بلکہ محبت تو ایک دوسرے کی تھکاوٹیں سمیٹ لینے کا نام ہے۔ عورت کے قانون کے مطابق اگر تم اس سے محبت کرتے ہو تو اس زمین کی باقی ساری عورتوں سے تمہیں لازمی نفرت ہونی چاہیے۔ بہترین ہم سفر کی سب سے بڑی خاصیت یہ ہے کہ وہ آپ سے اختلاف اور ناراضگی کے باوجود بھی آپ کا خیال رکھنا اور آپ کی فکر کرنا نہیں چھوڑتا۔ جس شخص سے محبت ہوتی ہے نا، وہ ملے یا نہ ملے، اس کی جگہ کوئی نہیں لے سکتا، پھر چاہے اس سے بہتر یا بہترین بھی ہماری زندگی میں شامل ہو جائے، پھر بھی کہیں نہ کہیں کبھی نہ کبھی ہمیں اس کی کھوئی ہوئی محبت کی یاد تڑپاتی ہے، اور دل کہتا ہے کہ اگر وہ ہوتا نا تو کہانی کچھ اور ہوتی۔ مرد کی پہچان کبھی بھی اس کے پیسے یا خوبصورتی سے مت کرنا، کیونکہ خوبصورتی وقت کے ساتھ اور پیسہ قسمت کے ساتھ ختم ہو جاتا ہے، لیکن جس کی نظر میں تمہارے لیے عزت ہے اور زبان میں وہ تمہیں رسوا نہیں کرتا، غلط الفاظ نہیں کہتا، تو جان لو وہی اصلی مرد ہے۔ کچھ لوگوں کے حصے میں صرف چاہتے بانٹنے کا ہی کام آتا ہے، وصول کرنے کا نہیں۔ ایک لڑکی کی زندگی میں سب سے قیمتی اور مخلص انسان صرف اس کا باپ ہوتا ہے، اور ایک عورت کی زندگی میں اس کا شوہر ہوتا ہے۔ وہ ہاتھ بہت انمول ہوتے ہیں جو آپ کو اس وقت سنبھالیں جب آپ ٹوٹ کر بکھر رہے ہوتے ہیں۔ مرد بڑا مضبوط ہوتا ہے، لیکن وہ خود سے وابستہ عورت کا دکھ برداشت نہیں کر سکتا، وہ بے بس ہو جاتا ہے۔ غلطی زندگی کا ایک صفحہ ہے، رشتہ پوری کتاب ہے، اس لیے کبھی بھی پوری کتاب کو صرف ایک صفحے کے لیے ضائع نہ کیجیے۔ محبت کرو تو عبادت کی طرح کرو، جس طرح عبادت میں شرک گناہ ہے، بالکل اسی طرح محبت میں شریک ٹھہرانا بھی گناہ ہے۔ میں نے اکثر بے وفاؤں سے ہار کر لوگوں کو وفاداروں سے بدلے لیتے دیکھا ہے۔ زیادہ تر لوگ اپنے احساسات اپنے اندر رکھتے ہیں، کیونکہ ان کو یقین ہوتا ہے کہ ان کا درد کوئی نہیں سمجھ سکتا، اس لیے وہ کسی سے بیان نہیں کرتے۔ سچی محبت تو وہ ہے جس میں محبوب سامنے ہو اور اس کو نظر اٹھا کر دیکھنے کی ہمت نہ ہو۔